5 رجب 92 ہجری مسلمانوں کا 7,000 پر مشتمل لشکر اسپین کے ساحل پر اترتا ہے۔ مسلمانوں کی قیادت ایک بہادر نوجوان کے ہاتھ میں تھی جو تھے طارق بن زیاد۔ دوسری طرف 1 لاکھ پر مشتمل اسپین کی فوج مسلمانوں سے مد مقابل تھی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے بڑی جرأت و بہادری سے لڑتے ہوئے اسپین کی فوج کو شکست دی۔ آج اس ویڈیو میں اس جنگ کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، تو ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو بات شروع ہوتی ہے کہ جب 80 سال کی عمر میں راڈر کو اسپین کی حکمرانی ملی تو اس نے ظالمانہ رویہ آ لیا، لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنانے لگا، وہ اپنی حکمرانی پر غرور کرنے لگا۔ اس ظلم سے تنگ آ کر اسپین کا ایک سردار کاؤنٹ جولین اپنی فریاد لے کر افریقہ کے مسلمان گورنر موسیٰ بن نصیر کے پاس آیا اور اسے بتایا کہ کس طرح راڈر ان پر ظلم و ستم کرتا ہے، اور التجا کی کہ آپ اس کے خلاف جنگ کریں اور ہمیں اس ظلم و بربریت سے نجات دلائیں۔ وہاں کے لوگ آپ کی اس میں مدد کریں گے، بس آپ کسی طرح ہمیں اس بربریت سے آزاد کرائیں۔ موسیٰ بن نصیر نے اس کی بات کو غور سے سنا اور اسے یقین دلایا کہ ہم جہاں تک ہو سکے آپ کی مدد کریں گے۔ موسیٰ بن نصیر نے اس وقت کے خلیفہ ولید ابن ملک کو خط بھیجا اور ساری صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا۔ ولید ابن ملک نے خط کے جواب میں کہا کہ آپ اسپین پر حملے کے لیے تیاریاں شروع کریں، کیونکہ مسلمانوں کا فرض ہے کہ مظلوم کی مدد کرے۔ اس اجازت کے بعد موسیٰ بن نصیر نے حملے کے لیے تیاریاں شروع کیں۔ سب لوگوں کا خیال تھا کہ اسپین کے طاقتور حکمران کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی بڑی فوج کو بھیجا جائے گا، لیکن صرف 7,000 سپاہیوں کا تعین کیا گیا۔ لیکن موسیٰ بن نصیر نے وہ سپاہی چنے جو کہ وفادار تھے اور شہادت کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ اس فوج کے لیے جس سپہ سالار کا تعین کیا گیا وہ نو مسلم آزاد کردہ غلام تھا، اور وہ اس فیصلے پر خود حیران تھا، اور اس کا نام تھا طارق بن زیاد۔ چنانچہ طارق بن زیاد اس مہم کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ انہیں اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے سمندر سے گزر کر جانا تھا۔ چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سمندر کا سینہ چیر کر اپنی منزل پر پہنچے۔ جس پہاڑی پر انہوں نے قیام کیا اسے جبل طار اور انگلش میں جبرالٹر کہتے ہیں۔ مہم پر جانے سے پہلے طارق بن زیاد کو خواب آیا جس میں انہیں حضور اکرم سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طارق بن زیاد کو اس بات کی بشارت دی کہ اللہ تمہارے وسیلے سے مظلوموں کو اس ظالم سے نجات دلائے گا۔ جب طارق بن زیاد سمندر کے ساحل پر اترے تو انہوں نے اپنے لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم میں سے کوئی شخص واپس جانا چاہتا ہے تو ابھی جا سکتا ہے۔ راستے میں بے شمار تکالیف کا سامنا ہوگا، ہر پل ہمیں مصیبت پیش آ سکتی ہے، تو جو کوئی جانا چاہتا ہے ابھی جا سکتا ہے۔ لیکن سب سپاہیوں کے دل میں شوق شہادت تھا، ہر ایک کے دل میں جہاد کی لگن تھی، چنانچہ وہاں سے کوئی سپاہی بھی نہ گیا۔ اس کے بعد طارق بن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ تمام کشتیاں جلا دی جائیں۔ ان کے اس عمل کا مقصد یہ تھا کہ دوران جنگ عیسائیوں کی کثیر تعداد کو دیکھ کر کوئی سپاہی بھی میدان جنگ سے موت کے خوف میں فرار نہ ہو۔ اب سپاہیوں کے پاس صرف 2 راستے تھے، یا تو شہید ہو جاتے یا پھر پورے جوش و جذبے سے لڑتے اور مظلوموں کے لیے نجات کا باعث بنتے۔ اس طرح طارق بن زیاد کے اس عمل سے فوج میں شہادت کا جوش مزید بڑھ گیا۔ طارق بن زیاد نے اس موقع پر اپنے سپاہیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ہم اس اجنبی سرزمین پر فتح کا مقصد لے کر آئے ہیں، ہمیں فتح ضرور ملے گی۔ ہمیں کسی بھی موقع پر حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، بلکہ ہمیں ان ظالم عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنا ہے جنہوں نے انسانیت پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد سے ان عیسائیوں کے خلاف فتح ضرور نصیب ہوگی۔ ناظرین، یہاں میں آپ سے ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ اس سے پہلے اسپین پر کئی سو سال تک کبھی کسی نے حملہ نہیں کیا۔ اسپین کے حکمران سمجھتے تھے کہ ان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے جس وجہ سے کوئی بھی ان پر حملہ نہیں کر سکتا۔
پھر اسپین کی آب و ہوا بھی ایسی تھی کہ غیر ملکیوں کو راس نہیں آتی تھی، اس لیے اسپین پر حملہ کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں تھی، جس وجہ سے وہاں کے لوگ خود کو غیر ملکی حملے سے محفوظ سمجھتے تھے اور کبھی بھی دفاعی انتظامات پر خاص توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب طارق بن زیاد اسپین پہنچے تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ مسلمان ان پر حملہ کرنے کی غرض سے اسپین میں اتر آئے ہیں۔ مسلمانوں کا ان کے ساتھ 2 جگہوں پر مقابلہ ہوا۔ ساحل سمندر سے 5 میل کی دوری پر پہلا مقابلہ مسلمانوں کا اسپین کے اس وقت کے مشہور جرنیل تدمیر سے ہوا۔ تدمیر کو جب مسلمانوں کی پیش قدمی کا علم ہوا تو اس نے فوراً سے جنگی حکمت عملی اپنائی اور مسلمانوں پر حملہ بول دیا۔ اسپین کی فوج مسلمانوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ ان کے ہر سپاہی کے پاس گھوڑا، جبکہ مسلمانوں کے تمام سپاہی پیدل سفر کر رہے تھے۔ اسپین کی فوج کے پاس اعلیٰ قسم کے ہتھیار اور تمام سپاہی لوہے کے جنگی لباس میں ملبوس تھے۔ اس کے برعکس مسلمانوں کے پاس جنگی لباس تو کیا، پورے ہتھیار بھی نہیں تھے، لیکن ان کے دل ایمان کی روشنی سے چمک رہے تھے۔ مسلمانوں نے بھی بڑے جوش سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور دشمن پر حملہ بول دیا۔ تدمیر مسلمانوں کو اس ساز و سامان میں دیکھ کر مغرور ہو گیا کہ ہماری فوج تو مسلمانوں کی فوج کو چند منٹوں میں روند ڈالے گی، لیکن اس کی یہ غلط فہمی بہت جلد ختم ہوئی جب مسلمان تیر اندازوں اور نیزہ بازوں نے اسپین کی فوج کے گھوڑوں اور سپاہیوں کو نشانہ بنا لیا۔ اسلامی لشکر بڑے جوش و ولولے سے لڑ رہا تھا اور کچھ دیر بعد دشمن شکست کھا کر بھاگنے لگا، تو جو تدمیر کچھ دیر قبل اس فوج کو حقیر سمجھ رہا تھا، جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس لڑائی میں 1100 سے زائد عیسائی مارے گئے اور صرف 19 مسلمان شہید ہوئے۔ دوسری لڑائی جو کہ اسپین کی مسلمانوں کے ہاتھوں اصل شکست تھی، وہ تدمیر سے لڑائی کے بعد ہوئی۔ تدمیر نے اپنے بادشاہ راڈر کے پاس پہنچنے سے پہلے اسے ایلچی کے ہاتھوں خط بھیج کر اسے ساری صورتحال سے آشنا کیا۔ جب راڈر کو مسلمانوں کے ہاتھوں شکست کا پتہ چلا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے 90,000 سے زائد کا لشکر روانہ کیا۔ موسیٰ بن نصیر نے بھی مزید 5,000 کا لشکر مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا، لیکن ان میں سے اکثر کے پاس تو تلواریں ہی نہیں تھیں۔ بہت سے مسلمان صرف لاٹھیاں لیے کھڑے تھے۔ دوسری طرف راڈر کی فوج جو کہ 1,00,000 سے زائد ہو چکی تھی، اس کے پاس تمام اعلیٰ قسم کا جنگی ساز و سامان موجود تھا۔ صرف ایک چیز جو مسلمانوں کے لشکر میں ان کے لشکر سے زیادہ تھی، وہ تھی موت سے بے خوفی اور مسلمانوں کی شہادت کی لگن۔ طارق بن زیاد نے اس موقع پر اپنے ساتھیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے ایک ولولہ خیز خطاب کیا۔ اے اللہ کے سپاہیوں، ہم اس سرزمین پر نیک مقصد لے کر آئے ہیں۔ اللہ ہمارے وسیلے سے ان مظلوموں کو اس ظالم سے ضرور نجات دلائے گا۔ ہمارے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اب یا تو شہادت ہے یا پھر اس جنگ میں فتح ہے۔ اگر ہم شہید ہو گئے تو ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد پایۂ تکمیل کو پہنچے گا۔ لڑو بے خوف ہو کر اور یہ جان رکھو کہ شہید کبھی نہیں مرتا۔ اس خطاب سے مسلمانوں کے جذبے ابھر آئے اور انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر کے دشمن پر حملہ بول دیا۔ 1,00,000 سے زائد قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف 12,000 کا لشکر تھا۔ مسلمانوں نے اس جنگ میں بڑے جوش سے لڑائی کی۔ اللہ نے ان کی غیبی مدد بھی کی۔ مسلمان جذبے سے لڑتے ہوئے دشمن کی 10 گنا بڑی فوج پر غالب آنے لگے اور آخرکار فتح یاب ہوئے، اور اس طرح مسلمان اسپین پر قابض ہو گئے۔ دوستو، جانے سے پہلے اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔